اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ملزم اور مجرم میں کیا فرق ہے، ملزم کون ہوتا ہے اور مجرم کون ہوتا ہے۔ کیا اگر کسی بندے پر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے تو ایف آئی آر کے درج ہونے سے کیا وہ مجرم ہو جاتا ہے، یا اگر کوئی بندہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد گرفتار ہو جاتا ہے، تھانے میں چلا جاتا ہے، تو کیا وہ مجرم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ تھانے میں چلا جائے تو کیا اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے۔ انہی باتوں پہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ملزم کون ہوتا ہے اور مجرم کون ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے پر کوئی الزام لگایا جائے تو الزام سے ملزم بنتا ہے۔ اگر کوئی کسی کے خلاف تھانے میں درخواست دیتا ہے یا عدالت میں جاتا ہے تو وہ اس پر الزام لگاتا ہے۔ جب تک وہ الزام ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک وہ شخص ملزم ہوتا ہے، مجرم نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کے خلاف ایف آئی آر درج ہو جائے تو ایف آئی آر درج ہونے کے بعد اس کی تفتیش ہوگی، تفتیش کے بعد عدالت میں چالان پیش کیا جائے گا، یا 173 کے تحت جو بھی تفتیشی نے مواد اکٹھا کیا ہے تو وہ کورٹ میں پیش کرے گا۔ اس کے بعد گواہان بلائے جائیں گے، شہادتیں ہوں گی، اگر کوئی ڈاکومنٹری ثبوت ہے وہ دیا جائے گا، کوئی میڈیکل کا ثبوت ہے وہ دیے جائیں گے، مال مقدمہ ہے تو پیش کیا جائے گا۔ جب تک عدالت کی کارروائی چلتی رہے گی وہ شخص ملزم ہوگا۔ اب اگر نیچے والی عدالت میں، جسے ہم ٹرائل کورٹ کہتے ہیں، اس میں اگر اس ملزم کے خلاف شہادتیں آتی ہیں، ثبوت آتے ہیں، اور عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اس بندے پر الزام ثابت ہو گیا تو وہ اس کو سزا سنا دیتی ہے۔ اب سزا سنانے کے بعد وہ مجرم بن جاتا ہے، وہ ملزم نہیں رہتا ہے، وہ مجرم بن جاتا ہے۔ اگر وہ شخص اس سزا کے خلاف سیشن جج کے پاس چلا جاتا ہے، یعنی سپیریئر کورٹ، اگلی کورٹ میں چلا جاتا ہے، تو اگر وہ سزا وہاں سسپینڈ کر دی جاتی ہے تو وہ پھر مجرم سے ملزم بن جائے گا، مجرم نہیں رہے گا۔ اور اسی طرح وہ پھر اپیلیں کرتا رہتا ہے، اس کے حق میں ہوئی ہے، خلاف ہوئی ہے، یا اس کی مخالف پارٹی نے اس کے خلاف اپیل کر دی ہے، تو جب تک اس کیس کا فیصلہ فائنل نہیں ہو جاتا، ہائی کورٹ سے بھی، سپریم کورٹ سے بھی، تو اس وقت تک وہ ملزم ہی رہے گا۔ اور جب سپریم کورٹ سے اس کا فیصلہ ہو جائے اور اس کی کنوکشن برقرار رہے، یعنی اس کو جو سزا ہوئی تھی وہ برقرار رہے، تو پھر وہ مجرم گردانا جائے گا، پھر وہ ملزم نہیں ہوگا، کیونکہ الزام ثابت ہو گیا ہوگا، تو وہ مجرم کی کیٹیگری میں آ جائے گا، اور اس کے بعد اس کو سزا دی جائے گی۔ ملزم جب ہوتا ہے تو وہ جوڈیشل لاک اپ میں ہوتا ہے جب تک کہ اس کی ضمانت نہ ہو جائے، وہ جوڈیشل لاک اپ میں ہوتا ہے، جسے ہم عرف عام میں حوالات کہتے ہیں۔ تھانے میں بھی حوالات ہوتی ہے، جیلوں میں بھی حوالاتی ہی کہلاتا ہے، وہ قیدی نہیں کہلاتا ہے۔ جب تک اس کا کیس چلتا رہے گا، وہ اگر جیل میں چلا گیا ہے تو اس کا سٹیٹس حوالاتی کا ہوگا، وہ قیدیوں والے کپڑے نہیں پہنے گا، عام کپڑے پہن سکتا ہے، عام کپڑے پہن کے کورٹ میں پیش ہوتا ہے۔ اور جب
وہ ملزم بن جاتا ہے تو پھر وہ حوالاتی سے قیدی ہو جاتا ہے۔ حوالاتی اور قیدی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ حوالاتی ہوتا ہے تو اس کو کافی سہولتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جب کنوکشن ہو جاتی ہے تو وہ قیدی کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، اس کا سٹیٹس قیدی والا ہو جاتا ہے، تو پھر اس سے وہ سہولتیں واپس لے لی جاتی ہیں۔ اگر قید با مشقت ہو تو اس حساب سے، اگر سادہ قید ہو تو اس حساب سے جیل حکام اس سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ وہ جب قیدی ہوتا ہے جیل میں تو اس کی بیرک بھی تبدیل کر دی جاتی ہے، اس کو قیدیوں والے سیل میں رکھا جاتا ہے، حوالاتیوں کو حوالات والے سیل میں رکھا جاتا ہے، جہاں کوئی تھوڑی بہت سہولتیں ہوتی ہیں، قیدی کو سہولتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ اسی طرح جس طرح حوالاتی اور قیدی کا میں نے آپ کو فرق بتایا ہے، اسی طرح جب تک وہ حوالاتی ہوگا وہ ملزم ہوگا، جب قیدی ہوگا تو وہ مجرم ہو جائے گا، اور وہ اپنی سزا ایز اے قیدی، ایز اے مجرم وہ گزارے گا۔ اب ہمارے معاشرے میں عموماً ایک بندہ جرم کرے یا نہ کرے اس پر FIR کٹ جاتی ہے یا حوالات میں چلا جاتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جی مجرم ہے، حالانکہ مجرم وہ ہوتا ہے جب جرم ثابت ہو جائے۔ اگر جرم ثابت ہی نہیں ہوا تو وہ مجرم نہیں ہے، وہ جو اس پہ الزامات لگائے ہیں وہ الزامات ہی ہوتے ہیں۔ الزامات کے ثابت ہونے پر وہ مجرم بنے گا، الزامات ثابت نہیں ہوئے تو وہ ملزم ہی رہے گا، اور ملزم سے اس کو عام قیدی کی طرح رہا کر دیا جائے گا، اور اس کو بری کرتے ہوئے اس پہ جو سارے الزامات ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے، اور اس کو کورٹ سے باعزت شہری کے طور پر بری کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کا یہ ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ آپ اپنا، اپنے اہل خانہ کا، بیوی بچوں کا، اڑوس پڑوس کا اور لوگوں کا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔